انسان کی فطرت میں خواہشات رکھی گئی ہیں۔ یہ خواہشات اگر حدود شریعت کے اندر رہیں تو باعث خیر اور سکون ہیں، لیکن اگر ان کی پیروی بے لگام ہو جائے اور عقل و دین کے بجائے خواہشات ہی فیصلہ کرنے لگیں تو یہی انسان کو گمراہی اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت نے بار بار خواہش نفس کی پیروی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب ہے کہ انسان ہر فیصلے میں اپنی خواہش کو مقدم رکھے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ خواہشات انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، اس لیے ان پر قابو پانا لازمی ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہشات کی غلامی انسان کو اندھے پن اور گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، خواہش نفس کی پیروی اور بخل۔ یہاں خواہش نفس کی پیروی کو ہلاکت کا سبب بتایا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو ظلم، گناہ اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل عقل مندی خواہشات پر قابو پا کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، جبکہ خواہش کی پیروی غفلت اور عاجزی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو ہی بہتر اسے پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ خواہش نفس پر قابو پانے کے لیے اللہ کی مدد مانگنا ضروری ہے۔ عملی رہنمائی، خود احتسابی، ہر کام سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا یہ عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا صرف نفس کی خواہش۔ قرآن و سنت کی پابندی، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنا، دعاؤں کا اہتمام، خواہشات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ خواہش نفس کی پیروی انسان کو دین سے دور اور ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تابع کر دے۔ کامیاب مومن وہی ہے جو خواہش پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔